سوگ کی ابتدا شوہر کی وفات کے وقت سے لے کر کے ہوگی، یعنی جب بھی شوہر کا انتقال ہوا ہے اس وقت سے سوگ کی ابتدا ہو جائے گی، سوگ کی شروعات ہو جائے گی۔ جب شوہر کا انتقال ہوا ہے تب سے جو ہے سوگ کی ابتدا ہوگی، چاہے عورت کو معلوم پڑے یا نہ معلوم پڑے۔ اگر فوری طور پر معلوم پڑ رہا ہے تو فوری طور پر وہ بیٹھ جائے گی، اگر فوری طور پر نہیں معلوم پڑ رہا ہے، 2-3 مہینے گزرنے کے بعد معلوم پڑ رہا ہے، تو جتنا دن گزر گیا ہے وہ اس کی طرف سے اسے جو ہے کوئی سرجنش نہیں ہے، یعنی اسے اس کو کمپلیٹ نہیں کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ جتنا دن اس کا ابھی باقی ہے، 4 مہینے 10 دن میں جتنا دن باقی ہے اتنا ہی دن اس کو کرنا پڑے گا۔ جسے 3 مہینے کے بعد اس کو معلوم ہوا تو کیا ہے پچھلا 3 مہینہ بھی شمار کرے گی عورت؟ تو 3 مہینہ پچھلا نہیں شمار کرے گی، بلکہ 1 مہینہ جو 10 دن ہے صرف اتنا ہی شمار کرے گی، کیونکہ پہلے سے اس کے شوہر کا جو ہے انتقال ہوا ہے اور اس کو انتقال ہوئے تقریباً 3 مہینے ہو گئے، تو اس کو شمار نہیں کرے گی، بلکہ معلوم ہونے کے بعد سے جو ہے جتنے دن باقی رہے گا اتنے ہی دن وہ شمار کرے گی۔ اگر کسی عورت کو معلوم ہوا 5-6 مہینے کے بعد تو کیا پھر بھی وہ سوگ منائے گی؟ تو وہ سوگ نہیں منائے گی، کیونکہ عدت کا سوگ منانے کی جو مدت تھی، جو عدت کے ایام تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اس لیے جو ہے وہ اب نہیں منائے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، ایک عورت جو شادی شدہ ہے وہ سوگ منائے گی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، اور ایک وہ عورت جو شادی شدہ ہے لیکن ابھی شوہر کے پاس نہیں گئی ہے، شادی شدہ تو ہے لیکن وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں گئی ہے، اگر اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تب بھی وہ منائے گی، کیونکہ نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن جاتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اسے سوگ منانا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں بیوی بن گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں اور اب بھی بعض جگہوں پر کم عمری میں نکاح ہو جاتا ہے، کم عمری میں نکاح ہو جاتا ہے، تو کم عمری میں نکاح ہونے کے بعد میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا کہیں ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کو بھی سوگ منانا ہوگا، کم عمر بچی کو بھی سوگ منانا ہوگا۔ کیسے منانا ہوگا؟ اس کے طور طریقے اس کے والدین بتائیں گے، اگر وہ خود جانتے ہیں تو خود بتائیں گے، اگر وہ نہیں جانتے ہیں تو کہیں اور سے پوچھ کر کے جو ہے اس کو بتائیں گے، اپنا بھی سیکھیں گے، اس بچی کو بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو پیٹ سے ہوتی ہیں، جو حمل سے ہوتی ہیں، ان کی عدت کیا ہے، یہ کیسے سوگ منائیں گی؟ تو ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو عدت ہوگی یہ وضع حمل ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن نہیں بیٹھیں گی، بلکہ جب بھی بچہ پیدا ہو جائے گا اسی وقت جو ہے ان کی عدت ختم ہو جائے گی، اور اس طریقے سے یہ نیا نکاح اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ حاملہ جو بیوہ ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اس کی جو عدت ہے وہ وضع حمل سے ختم ہو جاتی ہے، چاہے مثال کے طور پر 5 منٹ کے بعد ہی کیوں نہ وضع حمل ہو جائے، بچہ کیوں نہ پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے 5 منٹ کے بعد اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے اور 5 منٹ کے بعد وہ بچہ پیدا کر دیتی ہے، تو اس کی عدت اور سوگ سارے ختم ہو جاتے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت چاہے تو 2-3 دن کے بعد 4 دن کے بعد نکاح کرنا چاہے کر سکتی ہے، اور سوگ میں اس کو بیٹھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العالمین نے بیان کیا قرآن کے اندر، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کا وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا کر دینا ہے۔ تو اس طرح سے بچے کے بعد جو ہے یہ ان کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک دلیل ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، کہتی ہیں کہ قبیلے اسلم کی ایک عورت جس کا نام سبیہ تھا، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ سبیہ جو ہے حاملہ تھی، وہ خاتون حاملہ تھی۔ انتقال کے بعد 5-6 دن کے بعد اس نے اپنے بچے کو جنم دیا، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو زیب و زینت کیے اور تیار کی کہ کوئی اگر مجھے نکاح کا پیغام دے گا تو میں نکاح کر لوں گی۔ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہو رہا تھا، اس آدمی نے دیکھا اور کہا کہ عجیب معاملہ ہے، تمہارے شوہر کا بھی انتقال ہوا ہے، ابھی 8-10 دن ہوئے ہیں اور تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے آپ کو زیب و زینت کر لیا،
یعنی نکاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. یہ کہتی ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہوا. یہ کیا کہتی ہیں؟ سبیہ کہتی ہیں کہ مجھے برداشت نہیں ہوا. اور ان کے حوالے سے آتا ہے حدیث کے اندر، کہتی ہیں کہ جمعت علی ثیابی حین امسیت فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألته عن ذلك فافتانی بانی قد حللت حین وضعت حملی. کہتے ہیں کہ میں جب یہ آدمی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں، ابھی 10 دن ہوا ہے تمہارے شوہر کا انتقال ہوئے اور اس طریقے سے تم اپنے آپ کو شوق بھی نہیں منا رہے اور زیب و زینت بھی کر ڈالے، عدت سے نکل گئے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں شام کو سارے کپڑے وپڑے باندھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور یہ جو واقعہ ہوا تھا میرے ساتھ، جو آدمی نے مجھ سے اس طرح کی باتیں کی تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا. کہتی ہیں سبیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فتویٰ دیا اور کیا کہا کہ تمہیں اب عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عدت کی مدت ختم ہو گئی ہے وضع حمل سے، تم نے بچے کو جنم دے دیا، تمہاری عدت ختم ہو گئی ہے اور تمہیں سوگ منانا بھی تمہارے لیے نہیں ہے، اور تم چاہو تو نکاح کر لو. یہ جو ہے ان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. اسی طریقے سے یہ حاملہ جو عورت ہے نا، وہ سوگ کیسے منائے گی، وہ عدت میں کیسے بیٹھے گی، اس کا یہ مسئلہ ہو گیا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی عورت کے پیٹ میں بچے ہوتے ہیں اور وہ بچہ جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، یعنی گر جاتا ہے اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس کے حوالے سے اسلام یہی کہتا ہے کہ جب بچہ ساقط ہو جائے گا، گرے گا، تب اس کی عدت ختم ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر ابھی 1-2 مہینے کا بچہ تھا، 2-3 مہینے کا بچہ تھا، اسی اثنا میں جو ہے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ بچہ ساقط ہو گیا غم سے یا ڈر سے یا کسی اور وجہ سے کہ اب ہمارا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی عدت اسی وقت ختم ہو جائے گی، اور اسے جو ہے سوگ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور غیر حاملہ کی عدت تو آپ جانتے ہیں، جن کے جو ایک نارمل عورت ہیں ان کے حوالے سے قرآن یہ کہتا ہے کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ. یہ ایسی عورتیں جو نارمل ہیں، جن کا صرف نکاح ہوا ہے اور ان کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو وہ 4 مہینے 10 دن تک بیٹھیں گے عدت میں، اور اس طریقے سے وہ سوگ منائیں گے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اس میں بہت سارے سماج کے اندر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کتابیہ عورت سے شادی کرتے ہیں، یعنی یہودن سے شادی کرتے ہیں یا نصرانی عورت سے شادی کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں، آگے چل کر کے ان کی عورت پاگل بن جاتی ہے، یعنی اس کی دماغ وغیرہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو اس حوالے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ ایسی عورتیں سوگ نہیں منائیں گی، ایسی عورتیں عدت میں نہیں بیٹھیں گی. اس لیے نہیں بیٹھیں گی کہ پاگل عورت سے تو قلم اٹھا لیا گیا ہے، شریعت کا کوئی حکم اس پہ لاگو نہیں ہوگا. اور یہ جو یہود و نصارہ عورتیں ہیں، ان پر بھی شریعت کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ اپنی شریعت پر رہتے ہوئے ان سے جو ہے نکاح کی اجازت دی گئی ہے. تو یہ بھی عدت اور سوگ جو ہے نہیں منائیں گے. علماء سلف کا جو متفقہ فیصلہ ہے تقریباً اسی پر ہے. اسی طریقے سے دیکھیں عدت میں بیٹھنے کا جو معاملہ ہے، یہ اس میں رات اور دن کا شمار ہوگا یا دونوں الگ الگ شمار ہوں گے؟ تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس میں دن اور رات دونوں شمار ہوں گے. عدت میں جو عورت بیٹھے گی اس میں دن اور رات دونوں شمار ہوں گے. اسی طریقے سے مطلقہ کا سوگ، یعنی کسی آدمی نے اپنی عورت کو ایک ہی طلاق دے دیا، ظاہر بات ہے وہ عورت ابھی پوری طرح سے خارج نہیں ہوئی آدمی کے نکاح سے. ایک طلاق دیا ہے، ابھی طلاق رجعی ہے، یعنی ابھی وہ اپنی اس عورت کو بیوی بنا سکتا ہے، آدمی اس عورت کو بیوی بنا سکتا ہے. لیکن اس پیریڈ میں اگر انتقال ہو جاتا ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے گی عورت؟ وہ سوگ میں بیٹھے گی اور 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بیٹھے گی اور سوگ منائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی بھی وہ اس کی بیوی تھی، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. اور ایک طلاق بائن جو ہوتی ہے جس میں عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، اگر اس پیریڈ میں اس کی شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ جو اس کی عدت ہے طلاق کی، اسے صرف منائے گی. بلکہ یہ جو عدت ہے
سوگ کی، شوہر کے انتقال کی، یہ عدت اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگی اور سوگ نہیں منائے گی، کیونکہ 3 طلاق کے بعد، جس کو طلاق بائن بھی کہتے ہیں، اس کے بعد میاں بیوی کا رشتہ پوری طرح سے کٹ جاتا ہے. اب وہ بیوی نہیں رہی، اس لیے اس کے انتقال پر وہ سوگ نہیں منائے گی اور اس طریقے سے 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بھی نہیں بیٹھے گی. کہاں سوگ منائے گی عورت؟ سوگ پر کہاں بیٹھے گی؟ تو اس حوالے سے راجح بات جو یہ ہے کہ جہاں عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، شوہر کا جہاں انتقال ہوا جس گھر میں، اسی گھر میں عورت جو ہے عدت میں بیٹھے گی، اسی گھر میں سوگ منائے گی، اسی گھر میں سوگ منائے گی. اگر کسی وجہ سے وہ گھر اس کے لیے نامناسب ہو، کرائے کے مکان میں ہے، کرائے والا اس کو تنگ کر رہا ہے، یا اس طریقے سے کسی ایسی جگہ پر اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے جہاں اب چونکہ عورت تنہا رہ گئی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کو خطرہ ہے، اس کی عزت سے خطرہ ہے کہ دوسرے لوگ آ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ایسی عورت اس گھر سے کہیں بھی ہجرت کر سکتی ہے، اس گھر کے بجائے کہیں بھی جا کر کے عدت میں بیٹھ سکتی ہے اور اپنے شوہر پر سوگ منا سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ شوہر جس گھر میں انتقال ہوا ہے اسی گھر میں وہ بیٹھے. ہاں، اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تب تو بیٹھے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر خطرہ ہے تو کہیں بھی وہاں سے ہجرت کر کے جا سکتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا، اسے ذہن میں رہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ سوگ والی عورت اگر وہ سوگ منا رہی ہے تو کیا گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سوگ والی عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. بالکل غلط بات ہے. وہ عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس کے اگر ضروریات کے کوئی کام ہے تو اس کو لا سکتی ہے. یہاں تک کہ اگر وہ اپنا خرچہ سنبھالنے کے لیے، اپنے بچوں کے خرچے کو لینے کے لیے، نکالنے کے لیے اگر کہیں وہ نوکری کرتی ہے تو پردے کے آڑ سے، یعنی پردے کا اہتمام کرتے ہوئے وہ عورت نوکری پر بھی جا سکتی ہے. سارے علماء تقریباً اسی طرف جو ہے گئے ہیں. اسی طریقے سے وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، کیا وہ حج پر جا سکتی ہے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی دونوں حج پر جانے والے ہوتے ہیں اور جانے سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا کرے وہ عورت؟ تو اس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر عورت نکل چکی ہے سفر پر تو اور وہ خانہ کعبہ کے قریب پہنچ چکی ہے، یعنی احرام میں ہے. 2 شرطیں، عورت نکل چکی ہے اور احرام پہن لی ہے اور خانہ کعبہ کے قریب ہو گئی ہے تو وہ پورا جو ہے حج کر لے گی، حج کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سب کر لے گی. اور اس کے بعد جب حج کے بعد آئے گی تو جتنے دن بچیں گے 4 مہینے 10 دن میں، اتنے دن وہ پورا کرے گی. اور اگر عورت ابھی احرام نہیں پہنی ہے، سفر کے لیے نہیں نکلی ہے، تو اپنے اس سفر کو ملتوی کر دے گی، اپنے اس سفر حج کو ملتوی کر دے گی. آئندہ پھر کبھی کسی سال میں وہ حج پر جائے گی. اسی طریقے سے اس حوالے سے ایک دلیل یہ ملتی ہے کہ بعض عورتوں کے شوہر فوت ہو گئے تھے اور وہ حج اور عمرہ پر جانے والی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام ذوالحلیفہ سے انہیں جو ہے روک دیا تھا، ذوالحلیفہ سے انہیں لوٹا دیا تھا اور کہا تھا کہ تم واپس چلے جاؤ، پہلے عدت میں بیٹھو، اس کے بعد پھر بعد میں جو ہے حج اور عمرہ کرنا.